الرحیم المقصد الاول فی التصورات دلالت اللفظ علی تمام ما وضع له. حاشیہ اول میں مقصد اول جو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں. مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں المقصد الاول فی التصورات، مقصد اول جو تصورات میں فرماتے ہیں کہ دلالت اللفظ علی تمام ما وضع له، لفظ کی دلالت اگر تمام معنی موضوع لہ پر ہوگی تو وہ دلالت مطابقی ہوگی. یہ اگلے دروس کے ساتھ مربوط ہم یہاں سے مطالب کو جو صاحب حاشیہ نے بیان کیے ہیں ان کو بیان کریں. قول صاحب حاشیہ فرماتے ہیں کہ مصنف کا قول دلالت اللفظ، یہ جو کہا المقصد الاول فی التصورات، مقصد اول تصورات میں دلالت اللفظ، لفظ کی دلالت. تو ملا عبداللہ صاحب حاشیہ فرماتے ہیں قد علمتا، آپ جانتے ہیں، آپ کو علم ہے کہ منطقی کی نظر بذات یعنی حقیقت میں اور اصل میں وہ صرف اور صرف معرف اور حجت میں ہے. حقیقی بحث منطقی کی، حقیقت میں جو منطقی جس چیز کے بارے میں بحث کرنا چاہتا ہے، جو مقصود ہے منطقی کا، وہ معرف اور حجت، دو چیزیں ہیں. اور یہ دونوں جو ہے وہ بہما من قبیل المعانی، یہ معانی کی قبیل میں سے، معانی کی نوع میں سے. معرف وہ بھی حجت ہے، وہ معرف اور حجت دونوں جو ہے وہ معنی ہے. معرف وہ بھی معنی ہے، حجت وہ بھی معنی ہے. معرف معنی ہے یعنی کیا مطلب؟ معرف یعنی انسان کی تعریف میں آپ کہتے ہیں حیوان ناطق، تو حیوان ناطق کا معنی معرف ہے انسان کے لیے. اور اسی طرح جو حجت میں آپ جب حجت بیان کرتے ہیں العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث، تو یہ جو حجت ہے العالم متغیر و کل متغیر حادث، تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ اس کا معنی حجت ہے. العالم متغیر اور کل متغیر حادث کا معنی حجت ہے، نہ کہ یہ الفاظ و کلمات. لہذا فرماتے ہیں کہ معرف اور حجت من قبیل المعانی، معانی کی قبیل میں سے، لل الفاظ، نہ کہ الفاظ کی قسم میں سے، نہ کہ الفاظ میں سے، نہ کہ الفاظ کی نوع میں سے. لہذا یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے. وہ سوال یہ ہے کہ مصنف نے یہاں پر مقصد اول فی التصورات کو شروع کرتے ہوئے کیوں لفظ کی بحث کو شروع کیا اور کہا دلالت اللفظ. یہ دلالت اللفظ کہنا مصنف در حقیقت لفظ کی بحث کا آغاز کر رہا ہے. مقصود منطقی جب معانی ہے یعنی معرف اور حجت جو کہ حقیقت میں معانی ہیں، تو پھر ابتدا آغاز مقصد اول کا جو ہے وہ الفاظ کی بحث کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے. فرماتے ہیں کہ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے صاحب حاشیہ یہ کہہ رہے ہیں الا انہ کما تعارف ذکر الحد والغایت والموضوع فی صدر کتب المنطق لیفید بصیرۃ فی الشروع كذلك تعارف ایراد مباحث الالفاظ بعد المقدمہ لیعین علی الافادۃ والاستفادہ. فرماتے ہیں کہ جیسے کہ تعارف ہے، تعارف یعنی رسم ہے، مرسوم ہے. فرماتے ہیں منطقیوں میں اور منطقیوں کی کتابوں میں کہ یہ رسم کیا ہے؟ رسم یہ ہے کہ وہ کتابوں کے صدر میں، کتابوں کے شروع میں تعریف کو ذکر کرتے ہیں، علم منطق کی تعریف، علم منطق کا غایت، علم منطق کا موضوع. یہ ان کی رسم کہ ابتدائی کتب میں منطق کی جو بھی کتاب آپ دیکھیں وہاں پر جو ہے علم منطق کی تعریف ہوگی، علم منطق کی غرض و غایت ہوگی، علم منطق کا موضوع ہوگا. یہ کس لیے ان تین چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے؟ یہ رسم کیوں ہے؟ فرماتے ہیں لیفید بصیرۃ فی الشروع، یہ اس لیے تاکہ ان تینوں چیزوں کا ابتدا میں ذکر کرنا کتاب کے شروع کرنے میں بصیرت کا فائدہ دے.
اس سے بصیرت حاصل ہوتی ہے، اس سے جو آگاہی ملتی ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ علم منطق جس کو ہم شروع کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے. تو لہذا فرماتے ہیں یہ کتاب کو شروع کرنے میں بصیرت کا سبب بنتی ہے، اس لیے ان تین چیزوں کو ذکر کیا جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ جیسے یہ رسم ہے، اسی طرح ایک اور رسم بھی جو ہے وہ منطقیوں کی ہے کہ وہ منطقی کتابوں میں ایک اور چیز کو بھی لے کے آتے ہیں. وہ کیا؟ ایراد مباحث الالفاظ بعد المقدمہ، مقدمہ کے بعد الفاظ کی بحث کو بات کرتے ہیں. مقدمہ میں یہ تین چیزوں کو ذکر کرتے ہیں. پہلے مقدمہ، علم منطق کی تعریف، علم منطق کی غرض و غایت، علم منطق کا موضوع، اور مقدمہ کے فوراً بعد جو ہے وہ الفاظ کی بحث کو وارد کرتے ہیں. جس طرح مقدمہ میں تین چیزوں کو ذکر کرنے کا اور لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ کتاب کو شروع کرنے میں بصیرت کا سبب ہو، بصیرت کا فائدہ حاصل ہو، اس طرح مقدمہ کے بعد جو ہے وہ الفاظ کی بحث کو وارد کرنے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے لِيُعِينَ عَلَى الْإِفَادَةِ وَالْإِسْتِفَادَةِ، تاکہ افادہ اور استفادہ میں یہ الفاظ کی بحث جو ہے وہ معاون ہو سکے. الفاظ کی بحث کو لانا در حقیقت اس لیے ہوتا ہے، یہ مقصد اس کا یہ ہے تاکہ افادہ یعنی فائدہ دینا. استاد جو پڑھا رہا ہے تو فائدہ دے رہا ہے، تو الفاظ ہوں گے تو فائدہ دے گا. اس طرح استفادہ، طالب علم شاگرد استاد سے جو استفادہ کر رہا ہے تو یہ استفادہ بھی الفاظ کے ذریعے سے ہوگا. استاد الفاظ بولے گا، الفاظ استعمال کرے گا، تو وہ فرماتے ہیں کہ انہی سے افادہ اور استفادہ ہوگا. لہذا معلوم ہو گیا کہ الفاظ کی بحث کو مصنف نے جو ہے وہ یہاں پر جو شروع کیا ہے وہ اس لیے شروع کیا تاکہ افادہ اور استفادہ میں معاون. اب یہاں پر جو ہے وہ بات یہ کر رہے ہیں صاحب حاشیہ کہ الفاظ کی بحث کو یہاں منطق کی کتابوں میں یا مصنف جو ہے یا باقی جو مصنفین جو ہیں وہ کس طرح لے کے آتے ہیں، کیا انداز ہے، کیا طریقہ کار ہے، یعنی کیا مقصد ہوتا ہے الفاظ کی بحث کو لانے کا، اور وہ کیا کرتے ہیں الفاظ کی بحث میں. فرماتے ہیں وہ در حقیقت ان الفاظ کو کہ جو منطقیوں کی اصطلاح میں استعمال ہوتے ہیں، ان منطقیوں کے محاورات میں ایسے الفاظ جو منطقیوں کے محاورات میں مستعمل ہوتے ہیں، استعمال ہوتے ہیں اور مصطلحہ ہوتے ہیں، ایسے الفاظ کے معانی کو بیان کیا جاتا ہے الفاظ کی بحث میں. الفاظ کی بحث در حقیقت اس لیے کی جاتی ہے تاکہ ایک ایسا لفظ کہ جس سے منطقی ایک خاص معنی مراد لے رہے ہیں اس لفظ کا معنی بیان کر دیا جائے پہلے ہی، تاکہ بعد میں مشکل پیدا ہو. مثلا مفرد اور مرکب، کلی اور جزئی، متعدی اور مشکک. تو فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ اس طرح کے اور باقی دیگر الفاظ منقول و مشترک و اور حقیقت و مجاز، یہ ان کے معنی منطقیوں کے نزدیک کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ انہی الفاظ کے معنی کسی اور فن میں کچھ اور ہوں، منطقیوں کے نزدیک کچھ اور ہوں، تو لہذا ان کی اصطلاح میں جو ان الفاظ کے معنی ہیں وہ معانی بیان کیے جاتے ہیں تاکہ طالب علم کے لیے جب یہ معانی بیان ہوں گے تو آئندہ اس کو پڑھنے میں آسانی پیدا ہو جائے کہ ہاں کہ اس کے لیے یہ آسانی ہوگی کہ منطقی اس لفظ سے یہ معنی مراد لیتا ہے، وہ معنی نہیں ہے جو نحو میں ہے، وہ معنی نہیں ہے جو اصول میں ہے. تو لہذا فرماتے ہیں کہ یہ ہے مقصود الفاظ کی بحث کو وارد کرنے کا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فالبحث عن الالفاظ من حیث الافادہ والاستفادہ، پس الفاظ کے بارے میں بحث جو ہے وہ در حقیقت افادہ اور استفادہ کی حیثیت سے ہے. یعنی الفاظ کی بحث اس لیے کی جاتی ہے کہ افادہ اور استفادہ ہو، استاد فائدہ دے طالب علموں کو اور شاگرد حضرات جو ہیں وہ استاد سے استفادہ کریں، فائدہ حاصل کریں. تو یہ الفاظ کے ذریعے سے ہوتا ہے، تو لہذا الفاظ کے بارے میں بحث اس حیثیت سے ہے کہ افادہ اور استفادہ حاصل کیے. اور فرماتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ افادہ اور استفادہ انما یکونان فی الالفاظ
بالدلالہ۔ یہاں در حقیقت ایک سوال کا جواب صاحب حاشیہ جو ہے وہ ضمن دینا چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ مصنف نے الفاظ کی بحث کو شروع کر لیا، اور الفاظ کی بحث کو شروع کرنے کا مقصد یہ تھا لیعین علی الافادہ والاستفادہ، لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ الفاظ کی بحث میں مصنف نے دلالت کی بحث کو مقدم کیوں کیا ہے؟ الفاظ کی بحث میں اور بھی بہت سے ابحاث ہیں اور بھی بہت سے جو ہیں وہ بحثیں ہیں، لیکن سب سے پہلے دلالت کو لے کے آئے، تو فرماتے ہیں کہ اس کا جواب یہاں پر یہ دے رہے ہیں کیونکہ یہ افادہ اور استفادہ الفاظ میں دلالت کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ الفاظ کی دلالت ان کے معنی پر ہوگی تو تبھی افادہ اور استفادہ ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب الفاظ کے ذریعے سے افادہ اور استفادہ دلالت کے سبب سے کیا جاتا ہے تو لہذا مصنف نے جو ہے وہ الفاظ کی بحث میں سب سے پہلے جس چیز کو ذکر کرنا مناسب سمجھا وہ دلالت کی، فرماتے ہیں بحث دلالت کا ذکر کرنا ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں فلذا بعد بذکر دلالت۔ فرماتے ہیں کہ دلالت کیا ہے؟ دلالت کی تعریف کرتے فرماتے ہیں وَيَا كَوْنُ شَيْءٍ بِحَيْثُ يَلْزَمُ مِنَ الْعِلْمِ بِهِ الْعِلْمُ بِشَيْءٍ آخر، وہ یہ ہے کہ کسی چیز کا ہونا اس حیثیت، یہ دلالت کی تعریف ہے۔ کون شے بحیث، چیز کا ہونا بحیث، اس حیثیت سے کہ یلزم من العلم بہ، کہ اس شے کے علم سے حاصل ہو العلم بشیء آخر، دوسری شے کے بارے میں علم۔ فرماتے ہیں کہ یہاں ایک چیز وہ ہے کہ جس کے ساتھ جس کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے، اور ایک وہ ہے جس کا علم حاصل ہوتا ہے۔ تو جس کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے وہ دال، اور جس کا علم حاصل ہوتا ہے وہ مدلول کہلاتا ہے۔ دال اور مدلول، اور یہ دال دلالت کرنے والی چیز اور مدلول جس پر دلالت کی جا رہی ہے، تو یہ فرماتے ہیں کہ تو یہ جو دال دلالت کرتا ہے اس کو دلالت کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں بدال ان کون لفظا بدلالت لفظیت، اب جو ہے یہاں پر دلالت کی اقسام کی طرف صاحب حاشیہ جو وہ بڑھ رہی ہے کہ دلالت کی اقسام جو ہیں وہ کون کون سی ہیں، کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ دال یعنی مدلول پر دلالت کرنے والی چیز، ان کا لفظاً اگر لفظ ہوگا تو فدلالت لفظیت، تو وہ دلالت لفظیہ ہوگی۔ یقیناً دلالت کرنے والی چیز لفظ ہے تو وہاں پر کیونکہ دلالت کرنے والی چیز جو لفظ ہے غیر لفظ نہیں ہے تو دلالت لفظیہ، غیر لفظ۔ اور اگر دلالت کرنے والی چیز لفظ نہیں ہے غیر لفظ ہے تو وہاں پر دلالت غیر لفظیہ ہوگی۔ پھر فرماتے ہیں وَكُلٌّ مِّنْهُمَا، یہ دلالت لفظیہ اور غیر لفظیہ میں سے ہر ایک ان کانا بسبب وضع الواضح، اگر واضح کے سبب سے ہوگی، واضح یعنی وضع اور واضح اس کا معنی بھی تھوڑا سا کرتے چلیں۔ وضع یعنی تخصیص شے بشے، ایک چیز کو اس کو وضع کہتے ہیں، کسی چیز کو خاص کر دینا دوسری چیز کے ساتھ۔ تو یہ جو کسی چیز کو خاص کرنا کہ دوسری چیز کے ساتھ اس کو وضع کہتے ہیں، اور جو خاص کرنے والا ہوتا ہے وہ فرماتے ہیں واضح کہلاتا ہے۔ تو لہذا مت دلالت لفظیہ ہو یا دلالت غیر لفظیہ ہو، ان میں سے ہر ایک میں اگر فرماتے ہیں کہ یہ دلالت بسبب وضع الواضح، واضح کے وضع کے سبب سے، یعنی لفظ کو واضح نے وضع کیا ہے کسی معنی کے لیے، یا غیر لفظ کو واضح نے وضع کیا ہے اس کے معنی کے لیے، تو یہ کیا ہو جائے گی بسبب وضع الواضح۔ یہ لفظ کی دلالت بسبب وضع الواضح، غیر لفظ کی دلالت بسبب وضع الواضح۔ وتعیین الاول باعضاء ثانی، یہ واو جو ہے واو تفسیریہ ہے، یہ بسبب وضع الواضح کی تفسیر ہو رہی ہے کہ اگر سبب وضع الواضح کا پتہ نہیں چلا تو یہ مراد ہے کیا وتعیین الاول باعضاء ثانی، یہ کہ اول کو ثانی کے مقابلے میں معین کرنا، یعنی لفظ کو واضح جو ہے وہ لفظ کو
معین کر دیتا ہے اس کے معنی کے مقابلے میں. ازا کہتے ہیں مقابل. یا اول سے مراد لفظ ہے، ثانی سے مراد جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی ہے. یا اول سے مراد غیر لفظ ہے اور ثانی سے مراد اس کا معنی ہے. لفظ اور اس کا معنی، غیر لفظ اور اس کا معنی. تو لہذا فرماتے ہیں کہ یہاں جو ہے وہ مراد یہ ہے کہ لفظ ہو یا غیر لفظ ہو، دلالت لفظیہ ہو یا غیر لفظیہ ہو، واضح کے وضع کے سبب سے ہو. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اول کو ثانی کے لیے معین کیا گیا ہو، کہ لفظ کو معنی کے لیے، غیر لفظ کو معنی کے لیے. فوضعیت. تو اگر ایسا ہوگا وہاں پر لفظ کی دلالت یا غیر لفظ کی دلالت جو ہے وہ واضح کے وضع کے سبب سے ہو تو فوضعیت ہو، تو دلالت وضعیہ ہے. واضح ہے. اس دلالت وضعیہ کا نام وضعیہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں کیونکہ جو ہے وہ واضح کے وضع کے سبب سے دلالت ہوتی ہے. تو وہ دلالت وضعیہ ہوگی، وضعیہ لفظیہ اور وضعیہ غیر لفظیہ. اگر لفظ کو وضع کیا گیا ہے تو وضعیہ لفظیہ ہو جائے گی، اور اگر غیر لفظ کو جو ہے وہ کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے تو وہ وضعیہ غیر لفظیہ ہو جائے گی. جیسے کہ دونوں کی مثالیں دی جا رہی ہیں. پہلے مثال جو ہے وہ دلالت وضعیہ لفظیہ کی دلالت لفظ زید علی ذات ہے، جیسے کہ لفظ زید کی دلالت اس کی ذات پر. تو یہاں پر دلالت وضعیہ لفظیہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لفظ زید کو واضح نے وضع کیا ہے اس کے معنی کے لیے. وہ معنی کیا ہے؟ معنی زید کا معنی ذات زید ہے. یہ کیسے واضح ہوا؟ کس طرح واضح ہوا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے مثلا زید ایک شخص کا بیٹا پیدا ہوا، کوئی کسی کا بیٹا پیدا ہوا تو بچہ پیدا ہوا تو اس نے جو اس کا نام رکھا کیا، اور اس کے باپ نے اس کا نام جو زید رکھ دیا. اب یہ زید اس بچے کے باپ نے لفظ زید کو خاص کر دیا اپنے بیٹے کے لیے. یہ یہاں یہ جو خاص کیا ہے یہ ہے وضع واضح. باپ واضح ہے اور یہ خاص جو کر رہا ہے لفظ زید کو اس ذات زید کے ساتھ، اس بچے کے ساتھ، یہ واضح ہے. اسی کو کہتے ہیں تعین اول بے ازائے ثانی، یعنی اول کو ثانی کے مقابلے میں معین کرنا. لفظ کو لیا اور ذات کے لیے جو ہے وہ معین کر دیا. تو یہ کیونکہ وضع ہے اور لفظ کو وضع کیا گیا ہے تو لہذا یہ فرماتے ہیں دلالت لفظ علی ذات ہی. لفظ کی دلالت لفظ زید کی دلالت اس کی ذات پر. تو یہ دلالتیں کون سی دلالت ہوگی؟ دلالت وضعیہ لفظیہ. وضعیہ اس لیے کہ وضع ہے، لفظیہ اس لیے کہ اس لیے یہاں لفظ کو وضع کیا گیا ہے، لفظ کو خاص کیا گیا ہے. اور دوسری مثال دلالت دوال اربع علی مدلولات ہے. یہ وضعیہ غیر لفظیہ کی مثال ہے. فرماتے ہیں کہ جیسے کہ دوال اربع کی دلالت ان کے معانی پر، مدلولات یعنی کہ ان کے معانی پر. یہاں دوال اربع سے مراد جو ہے وہ یہ ہے خطوط، اشارات، عقود، نصب. یہ مشہور ہے دوال اربع. فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ نہیں ہیں، خطوط الفاظ نہیں ہیں، اشارات الفاظ نہیں ہیں، عقود الفاظ نہیں ہیں، نصب الفاظ نہیں ہیں، لیکن ان کے معانی موجود ہیں. خطوط خط کہچے ہوتے ہیں اور خطوط جو ہے کئی قسم کے معنی دیتے ہیں. مثال کے طور پر آپ ٹریفک کے اصولوں کو اگر جانتے ہوں تو ٹریفک کے اصولوں میں یہ خطوط جو بہت سے معنی رکھتے ہیں. سڑکوں پر خطوط لگائے گئے ہوتے ہیں تو ان کے اپنے معنی ہیں. ہر خط اپنے خاص معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، اس کا مدلول ہے، ایک معنی ہے. اس طرح اشارات یہ سرخ بتی، سبز بتی، یہ بھی ایک معنی رکھتا ہے تو یہ بھی خاص معنی کے لیے وضع کیا گیا. اس طرح عقود گرا باندھنا، عقود جو ہیں یہ بھی اپنے خاص معنی رکھتے ہیں، ان کے بھی مدلولات ہیں. نصب جیسے کہ مثال کے طور پر وہ دریاؤں میں پانی کو جاننے کے لیے کہ پانی جو ہے وہ زیادہ ہے یا کم ہے تو ایک لکڑی نصب کر دی جاتی ہے. تو فرماتے ہیں یہ جو لکڑی جو نصب کی جاتی ہے یہ پانی کے بارے میں بتاتی ہے کہ یہ دریا جو ہے وہ کتنا پانی رکھتا ہے، اس وقت دریا میں پانی کتنا ہے، اندر سے گزرنا چاہیے یا نہیں گزرنا چاہیے. تو فرماتے ہیں کہ
یہ جو دوال اربع کی دلالت مدلولات پر، ان کے معانی پر، یہ فرماتے ہیں کہ دلالت وضعیہ ہے. کیوں؟ خطوط کو کسی نے خطوط کو جو ہے وضع کیا ہے ان کے معنی کے لیے، اشارات کو وضع کیا ہے معنی کے لیے، اور عقود کو وضع کیا ہے ان کے معنی کے لیے، اور اسی طرح نصب کو وضع کیا ہے ان کے معنی کے لیے. تو یہ دلالت وضعیہ ہے لیکن غیر لفظیہ ہے. غیر لفظیہ اس لیے کہ خطوط لفظ نہیں ہے، اور اشارات لفظ نہیں ہے، عقود اور نصب لفظ نہیں ہے. تو یہ وضعیہ کی دو قسمیں ہوگی، وضعیہ لفظیہ، وضعیہ غیر لفظیہ. تو اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ، اور اگر یہ دال کی دلالت فرماتے ہیں کہ وَكُلُّ مِنْهُمَا إِنْ كَانَ بِسَبَبِ وَضْعِ الْوَاضِحِ، اگر فرماتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک، یعنی کہ لفظ یا غیر لفظ، ان میں سے ہر ایک ان كَانَ بِسَبَبِ اقتضاء الطبع، اقتضاء طبع سے ہو، یعنی طبیعت جس چیز کا تقاضا کرتی ہے اس کے سبب سے اگر ہو، تو پھر فرماتے ہیں کہ وہاں پر دلالت طبعیہ ہوگی. طبعیہ لفظیہ یا طبعیہ غیر لفظیہ. اگر لفظ جو ہے وہ لفظ کا تقاضا کر رہا ہے، طبیعت تقاضا کر رہی ہے کسی لفظ کی، اقتضاء بسبب اقتضاء طبع، لفظ صادر ہو رہا ہے، لفظ جو ہے وہ نکل رہا ہے کسی کی زبان سے، تو یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر طبعیہ لفظیہ. طبیعہ اس لیے کہ بسبب اقتضاء طبع ہے، طبیعت اس چیز کا تقاضا کر رہی ہے، یہ اقتضاء طبیعت کے سبب سے ہے، اس لیے یہ طبیعہ ہو گیا. اور لفظیہ اس لیے کہ یہ کیونکہ طبیعت اس لفظ کا تقاضا کر رہی ہے کہ لفظ زبان سے نکلے، اس لیے یہ لفظیہ ہو جائے گی. جیسے کہ حدوث دال عند عروض المدلول، جیسے فرماتے ہیں کہ دال کا حادث ہونا یعنی پیدا ہونا مدلول کے عارض ہونے کے وقت. دال یعنی دلالت کرنے والی چیز، وہ لفظ ہو یا غیر لفظ ہو، تو یہ فرماتے ہیں کہ پیدا ہوتا ہے، حاصل ہوتا ہے کب؟ عند عروض المدلول، جب مدلول عارض ہو تو تب. تو یہ طبیعہ ہے. طبیعہ لفظیہ، اس کی مثال جیسے اوہ اوہ علی وجہ صدر، جیسے اوہ اوہ کی دلالت جو ہے وہ وجہ صدر پر. اوہ اوہ جب درد سینہ ہوتا ہے تو فرماتے ہیں انسان جو اوہ اوہ کرتا ہے، یہ درد سینہ جو ہے یہ تقاضا کرتا ہے، یہ سبب بنتا ہے اس چیز کا کہ لفظ اوہ اوہ زبان سے صادر ہو. تو لہذا فرماتے ہیں کہ یہاں پر اوہ اوہ دلالت کر رہا ہے کس پر؟ وجہ صدر پر. تو یہ دلالت ہے طبعیہ لفظیہ. اس طرح طبعیہ غیر لفظیہ دلالت صورت نبض علی الحمى، کہ نبض کی تیزی کی دلالت جو ہے وہ بخار پر. فرماتے ہیں کہ یہ طبعیہ غیر لفظیہ ہے کیونکہ یہاں پر الفاظ نہیں ہے. سرعت نبض کی تیزی دلالت کرتی ہے کس پر؟ بخار پر. تو یہاں کیونکہ لفظ نہیں ہے لیکن یہاں پر دلالت طبیعت کے سبب سے ہے، اس لیے یہ دلالت طبعیہ ہے اور غیر لفظیہ ہے. وَإِنْ كَانَ بِسَبَبِ امر غیر الواز والطبع، اور اگر وہاں پر دلالت جو ہے وہ وضع اور طبع کے سبب سے نہ ہو، نہ وہاں پر وضع کا عمل دخل ہے نہ وہاں پر طبع کا عمل دخل ہے، تو فرماتے ہیں کہ دلالت ہے لیکن وضع کے سبب سے نہیں ہے، غیر وضع کے سبب سے ہے، طبع کے سبب سے نہیں ہے، غیر طبع کے سبب سے ہے. تو فرماتے ہیں فعقلیت، وہاں پر دلالت جو ہے دلالت عقلیہ ہوگی. اور پھر اس کی بھی دو قسمیں ہو جائیں گے، عقلیہ لفظیہ، عقلیہ غیر لفظیہ. عقلیہ لفظیہ کے مثال جیسے دلالت اللفظ الدیز المسموع من وراء الجدار علی وجود اللافظ، جیسے کہ لفظ دیز کی دلالت، ایسا لفظ دیز کہ جو المسموع سنا گیا ہے من وراء الجدار، دیوار کے پیچھے سے. تو یہ دیوار کے پیچھے سے کوئی کہتا ہے دیز دیز، تو اس لفظ کی دلالت ہوگی کس پر؟ وجود لافظ پر. یہ دلالت کرے گا کہ کوئی لفظ بولنے والا موجود ہے. تو یہ دلالت عقلیہ. عقل اس چیز کا تقاضا کرتی ہے، عقل خود سمجھتی ہے، عقل فیصلہ کرتی ہے کہ جو دیز دیز کا لفظ آ رہا ہے تو یہاں پر لافظ موجود ہے. تو اس لفظ دیز کی دلالت جو ہے وہ
اس لافظ پر ہوتی ہے. تو یہ دلالت عقلیہ لفظیہ ہوگی. اور عقلیہ غیر لفظیہ کا دلالت دخان علی النار، جیسے کہ فرماتے ہیں کہ دھواں کی دلالت جو ہے وہ نار پر. کس جگہ سے آپ کو دھواں اٹھائی دیتا ہوا اٹھتا ہوا نظر آتا ہے تو آپ جو ہے وہاں پر اس دھوئیں کو دیکھ کر یہ عقل آپ کے فیصلہ کرے گی، حکم لگائے گی کہ نیچے جو ہے وہ آگ جل رہی ہے. تو یہ یہاں پر عقلیہ ہے غیر لفظیہ، کیونکہ دھواں لفظ نہیں ہے، دھواں غیر لفظ ہے، تو اس لیے دھوئیں کی دلالت نار پر جو ہے یہ دلالت عقلیہ ہے اور غیر لفظیہ ہے. المقصد الاول فی التصورات، مقصد اول تصورات میں ہے دلالت اللفظ علی تمام ما وضع له. الدلالت قولو دلالت اللفظ قد علمت، بتحقیق تو جانتا ہے ان نظر المنطقی بالذات کے منطقی کی نظر ذاتی طور پر حقیقت میں اصل میں انما هو فی المعرف والحجت، سو اس کے نہیں کہ وہ معرف اور حجت میں ہے. وہما من کبیر المعانی، اور یہ دونوں معانی کی قسم میں سے ہیں، معانی کی نوع میں سے ہیں. الفاظ، الفاظ کی نوع میں سے نہیں ہیں. الا مگر یہ کہ انہو کما تعرف، جیسے کہ رسم ہے ذکر الحد والغایت والموضوع فی صدر کتب المنطق، حد یعنی تعریف کا ذکر کرنا، غرض و غایت کا ذکر کرنا، موضوع کا ذکر کرنا منطق کی کتابوں کے شروع میں، لیفید بصیرت فی الشروع، تاکہ کتاب کے شروع کرنے میں بصیرت اور آگاہی کا فائدہ دے. کذالک اسی طرح تعارفہ یہ رسم ہے کیا کہ ایراد و مباحث الالفاظ بعد المقدمہ، مقدمہ کے بعد الفاظ کی مباحث کو وارد کرنا. کس لیے؟ لیعین علی الافادۃ والاستفادہ، تاکہ افادہ اور استفادہ میں مددگار ثابت ہو. وذالک، اور یہ ایراد مباحث الفاظ اس طرح ہوگی بأن یبین معانی الالفاظ المصطلحہ المستعملہ فی محاورات اہل ھذا العلم، وہ یہ ہوگی کہ بیان کیے جائیں گے ان الفاظ کے معانی جو اصطلاح بن چکے ہوں گے اور استعمال ہوتے ہوں گے اس علم یعنی علم منطق والوں کے محاورات میں. مثال کے طور پر من المفرد والمرکب من بیانی ہے، تو یہاں وہ الفاظ کی مثال دے رہے ہیں کہ جیسے کہ مفرد ہے، مفرد کا معنی منطقیوں کے نزدیک کیا ہے، مرکب کا معنی کیا ہے، کلی کا معنی کیا ہے، جزئی، متعدی، مشکک وغیرہ، ان کے علاوہ باقی الفاظ کے معنی کیا ہے. فالبحث عن الفاظ من حیث الافادۃ والاستفادہ، پس الفاظ کے بارے میں بحث جو ہے وہ افادہ اور استفادہ کی حیثیت سے ہے. وہما، اور یہ دونوں افادہ اور استفادہ انما یکونان فی الالفاظ بالدلالت، یہ دونوں جو ہے الفاظ میں دلالت کے سبب سے ہی ہوتے ہیں. فلذا، بس اس لیے بدأ بذکر دلالت، اس لیے مصنف نے آغاز کیا ہے دلالت کے ذکر کے ساتھ. وَيَا كَوْنُ الشَّيْء، اور یہ دلالت، یہ دلالت کی تعریف کون الشیء، کسی شے کا ہونا، بحیث اس حیثیت سے کہ یلزم من العلم بہ، کہ لازم ہے اس شے کے علم سے، العلم بشیء آخر، ایک دوسری شے کا علم. والاول هو الدال، پہلی شے جو دال ہوگی، والثانی هو المدلول، اور دوسری جو ہے وہ مدلول ہوگی. والدال ان کان لفظا، اور دال اگر لفظ ہوگا تو فرماتے فالدلالۃ لفظیۃ، اس وقت دلالت لفظیہ ہوگی، والا فغیر لفظیۃ، وغیرہ غیر لفظیہ ہوگی. وکل منہما، اور ان دونوں میں سے لفظی اور غیر لفظی میں سے ہر ایک جو ہے وہ لفظی اور غیر لفظی میں سے ہر ایک ان کا نام بسبب وضع واضح، اگر واضح کے وضع کے سبب سے ہوگا، و تعیین الاول بازائے ثانی، اور اول کو ثانی کے مقابلے میں معین کرنے کے سبب سے ہوگا، فوضیۃ، تو وہ وضعیہ کا دلالت لفظ زید علی ذات ہی، جیسے لفظ زید کی دلالت اس کی ذات پر، و دلالت دوال اربع علی مدلولاتها، اور اس طرح دوال اربع کی دلالت اس کے مدلولات پر. وان کان بسبب اقتضاء تب، اور اگر یہ دلالت جو ہے اقتضاء تب کے سبب سے ہوگی، کہ حدوث دال عند عروض المدلول، جیسے کہ دال یعنی دلالت کرنے والی چیز کا پیدا ہونا عند عروض المدلول، مدلول کے عارض ہونے کے وقت. فتبعیۃ، تو وہ دلالت طبیعہ ہوگی، کا دلالت اوہ اوہ علی وجہ صدر، جیسے کہ اوہ اوہ کی دلالت درد سینہ پر، یہ دلالت طبیعیہ لفظیہ کی مثال ہے. و دلالت سرعت النبض علی الحما، اور سرعت نبض کی دلالت جو ہے وہ ہما پر، یعنی کہ نبض کی تیزی کی دلالت جو ہے وہ بخار پر.
یہ دلالت طبعیہ غیر لفظیہ. وَإِنْ كَانَ بِسَبَبِ أَمْرِ غَيْرِ الْوَاضِ وَالتَّبْ. اور اگر فرماتے ہیں کہ جو دلالت جو ہے وہ ایسے ہوگی کہ غیر واض اور غیر تب کے امر کے سبب سے ہو، یا وہاں غیر واض ہو اور غیر تب ہو، ایسا امر ہو کہ نہ ہی واض وہاں پر موجود ہو اور نہ ہی تب وہاں پر موجود ہو، تو ایسے امر کے سبب سے اگر دلالت ہوگی فعقلیت، وہ دلالت عقلیہ ہوگی. کہ دلالت لفظ دیز، جیسے کہ لفظ دیز کی دلالت المسموع من وراء الجدار، وہ لفظ دیز کہ جو فرماتے کہ سنا گیا ہو دیوار کے پیچھے سے، اس کی دلالت علی وجود لافظ کے وجود پر، یہ دلالت عقلیہ لفظیہ ہے. وقت دلالت الدخان علی النار، اور جیسے کہ دخان یعنی دھوئیں کی دلالت جو ہے وہ آگ پر، تو یہ فرماتے ہیں کہ دھوئیں کی دلالت آگ پر جو ہے یہ دلالت عقلیہ غیر لفظیہ ہو جائے گی. وصلی اللہ علی سیدنا محمد و عطرتہ الطاہرین.